ہم دوبارہ تکلیف دیتے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت ہم ویسے پیچھے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ تشنگی رہے گی. آپ سے ہم سے وعدہ کر کے جائیں آپ دوبارہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں ایک ورڈ میاں نور علی وٹو صاحب یوز کیا کرتے ہیں، اسٹیر اوے، یعنی مجدار سے کشتی نکالنے والا جو رہنما ہوتا ہے، جو ناخدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہونا ضروری ہوتا ہے. پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا وہ ہوتا ہے جس نے نیشنل پولیٹکس پہ ایک افیکٹ ڈالنا ہوتا ہے، اور اس نے یہ کشتی کو ٹو اسٹیر اوے فرام دا کرائسس، اور اس نے لے کے جانا ہے. میں جس کو بلاؤں گا وہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل، اور جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. 1996 سے وہ کوئٹہ سے انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا ہے، اور 2010-20 تک بلوچستان بار کے ممبر رہے ہیں، اور وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل رہے ہیں، اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بلوچستان بار رہے ہیں، اور 2020-25 میں ممبر پاکستان بار کونسل رہے ہیں، ممبر ٹریبونلز بے شمار رہے ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے ہیں، ممبر ہیومن رائٹس کمیٹی رہے ہیں، اور جو وکلاء بلوچستان کے یاد کرتے ہیں وہ خضدار اور لورا لائی میں انہوں نے ہائی کورٹ کے بینچز کا قیام کروایا ہے، تاکہ جو انصاف فراہمی انصاف کا عمل ہو وہ آسانی سے وہ آگے چلے. اور شہید وکلاء کے بچوں کے لیے اپنے فنڈ کا مختص کروائے ہیں، جس سے بے شمار وکلاء کے بچوں نے فوائد اٹھائے ہیں. بلوچستان کے وکلاء کے لیے اپنے اسکالرشپ کا آغاز کیا ہے، اور بے حد بچے جو ہے نا ملک سے باہر گئے ہیں. جو آئی لینڈز ہیں گوادر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے اپنے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز کی ہیں، اور جو لوگوں کے رائٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جن کا میں احاطہ نہیں کر سکتا اس مختصر ٹائم میں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو زمانے اس کو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، لیٹ ہیو اے بگ ہینڈ مسٹر منیر احمد خان کاکا، کینڈیڈیٹ فار سپریم کورٹ آف پاکستان 2024 پہنچی. سر پلیز آپ تشریف لائیں اور سامعین کو. باولپور اور ریمیار خان کے باسیوں، میرے وکلا برادری سینئر ساتھیوں، السلام علیکم. ایک چیز کا تھوڑا سا وضاحت کر لوں، وہ لیٹر میں ہو سکتا ہے ایکسپلینیشن دینا چاہوں. میں نے ابھی تک کسی سرکاری عہدہ، چاہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی ہو یا دوسری ہو، میں نے کسی اپوائنٹمنٹ میں نہیں ہوں. ہاں البتہ یہ کردار کیا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی پوسٹ بلوچستان میں نہیں تھی، اس کی کریشن کے لیے، ان کے اپروول کے لیے کانسٹیٹیوشن پٹیشن تک دو کی ہے. کسی عہدے پہ نہیں رہا ہوں، وکلا کے ریپرزنٹیشن کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں ہیں. ساتھیوں ٹائم کم ہے، ساتھی بھی کافی عرصے سے وہ انتظار کر رہے ہیں. میرے خیال میں بار کی سیاست کے اندر ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے لیے درپیش مسائل کیا ہیں، وکلا کو، ملک کو اور ہمارے عوام کو. وکلا کے جو بیسک مسائل ہے میرے خیال میں اگر وہاں دیکھ لیں، جو سینئر پریکٹسنگ وکیل ساتھی ہے وہ ہے اس کے لیے جو کیسز مینجمنٹ کے حوالے سے ایشو آ رہا ہے کہ کیسز پراپر ٹائم پہ، وقت پہ، اور وقت کے جس وقت وہاں پر جو ایمرجنسی یا جو ارجنٹ کیسز ہے وہ وقت پہ لگتے نہیں. یہ ہماری پرائرٹی ہوگی، اسی کے اوپر اپنا ایک فوکس رکھیں گے اور ہماری یہ ایجنڈے میں شامل ہے. دوسرا جو ہے وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے، کہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے اس وقت میں نے میرے خیال میں کوئی بھی ساتھی اس طریقے سے نہیں دیکھا. جو ہماری سینئر ساتھی ہے ان کے لیے کم از کم جو اس اولڈ ایج پہ اس قسم کا ایک بینیفٹس ہو کہ وہ ایک پراپر میکنزم میں اس وقت ان کو ایک بہتر طریقے سے اور باعزت طریقے سے ایک سافٹ، میرے خیال میں ایک پینشن کا ایک میکنزم ہو، جو کم از کم وہ اپنے جو اس سٹیج پہ اپنے لیے کوئی باعزت طریقے سے ایک دوائی اور یہ چیزیں ایک فوکس کرے. تیسرا جو اس وقت برننگ ایشو چل رہا ہے جو وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے، وہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی. یقیناً ہاؤسنگ سوسائٹی جو 14 میرے خیال میں 14 میں شروع ہوئی، ابھی تک وہ سیاست کی نظر ہو چکی ہے اور سیاست اس کے اوپر ہر سال کیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر یہ جو پچھلے سال ہم لوگوں نے ووٹ دے کر کے کیبنٹ، میں اس کو اپنا ہی کیبنٹ سمجھتا ہوں، جب کیبنٹ آتا ہے پھر وہ وکلا ساری کمیونٹی کا ہے، وہ کسی گروپ کا تابع نہیں ہوتا. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک سال کے اندر جو بیٹھے ہوئے کیبنٹ تھا اس سوسائٹی کے اوپر کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہا تھا. جب الیکشن کے دن آ جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کے
ساری چیزیں جو شروع کر لیتے ہیں الیکشن سٹنٹ کے طور پر، تو یہ تو میرے خیال میں پھر ہم لوگوں نے خود بطور ممبر اس چیز کا ازالہ کرنا ہوگا. اس ازالے کا ایک ایک میکینزم آپ کے پاس ہے اپنا ووٹ کو پراپر اور صحیح طریقے سے. اگر آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے اوپر اعتماد کر کے، میرے خیال میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ہم فردر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروگرس دکھا سکیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز واضح کر دوں، جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہماری ایمینٹیز کے لیے جو زمینیں رکھی گئی تھی، جو خاص کر اپارٹمنٹس کے لیے، جو زبیری صاحب نے اس کے اوپر پروگرس شروع کیا تھا، اس کو ان لوگوں نے لینڈ ایڈوائر ڈکلیئر کروا کر کے ابھی DHA کے حوالے کر دیا. اس کو ہم ریوائیو کریں گے، کم از کم ان کی اپارٹمنٹس جن لوگوں نے اپلائی کی تھی ان کو دیں گے، اور جو ہمیں آنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ایک وہاں پر اسپیس ہو تاکہ وہ بھی اکوموڈیٹ ہوتے جائے. ہر ایک بندے کی اگر پورے پاکستان کے اگر دیکھ لیں، ہر بندہ اسلام آباد میں اپنے لیے یا اپارٹمنٹ یا گھر کا خواب دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہاں سے اس کی توسع سے ہو. اس کے علاوہ جو اس وقت جو موجودہ ملک کے جو سیاسی، معاشی اور امن کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہماری بلوچستان کے باسی ہونے کے ناطے کچھ چیزوں کے اوپر وہ ہو سکتا ہے ہمارے قطع نظر جو ہیں مختلف ہے. ہم تو بالکل کلیئر ہے کہ اس ملک کی بربادی کے لیے جو ہماری فوج نے روز اول سے جو کردار چلتا آ رہا ہے یا کردار ادا کر رہا ہے، میرے خیال میں یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر دو رائے ہونی چاہیے. باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. مجھے بتا دیں کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 26ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے،